بچوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ سب سے اچھی خوشبو کون سی ہے؟ کسی نے گلاب کی بتائی، کسی کو عطر پسند تھا، کسی کو پسند تھا پرفیوم. لوگوں نے الگ الگ بات بتائی. ہم بچے ہی تو تھے. ہمارے والد صاحب ہم سے کہہ رہے تھے کہ بیٹے سب سے بہترین خوشبو جب سوکھی زمین پر بارش کی پہلی بوند پڑتی ہے نا، اور وہ بھائی کی جب بیون پڑتی ہے تو زمین سے وہ جو دھرتی کی مدھم مدھم خوشبو آتی ہے، اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں. اور جب وہ بارش مکمل ہو جائے تو پھر یہی زمین اعلیٰ فصل دیتی ہے جس سے پورے سماج کے اندر خوشحالی ہو جائے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو خدا نے سوکھی زمین پہ بارش برسائی ہے، یہ اگلی آنے والی فصل کا سنکیت ہے. اور میرے دوستوں بزرگوں، یہ سیاسی زمین جو بنجر پڑی ہوئی تھی، جو ظلم سے بھری ہوئی تھی، تو خدا کی رحمت سے ایک طرف تو پانی برسا اور ایک طرف سے آپ کی دعائیں نہ بارش ہو پائی. بارش رحمت کی جو آنے والا یہ ابر جو یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے یہاں پر برسے گا. آدرنیہ بہن کماری مایاوتی جی کو مکھیہ منتری بنا کر ہی جب لیں گے. دوسری بات میں آپ سے ایک بار کہنا چاہتا ہوں. میں نے بات یہاں سے شروع کری تھی کہ ووٹ کو عقل سے دینا شروع کرو. میں سب سے پہلے اس بات کو آگے بڑھاؤں. میرا شوق ہے، برا مت ماننا ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خاص طور سے مسلمان اور کوئی نہ بولے، کیونکہ میں جانتا ہوں دلت اپنے اندر بہت بات شعور ہے. دلت ووٹ دینا جانتا ہے، دلت آندولن کرنا جانتا ہے. طاقت مسلمان میں بھی غضب ہے، طاقت مسلمان میں بھی بہت ہے، لیکن ہماری کم عقلیاں ہمارے جذبات سے برباد کر دیتے ہیں. تو پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے واقعی بے عقل ہے یا ہم میں عقل ہے. ایک بات سننے نا، بہت زور سے جواب دینا، کوئی نہ بولے. سوال صرف مسلمانوں سے ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں، مجھے ایک بات بتاؤ زور سے، 2 اور 2 ملا دیے جائیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ شاباش، تم میں ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ 20 اور 3 ملا دیے جائیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ زور سے بولو. 20 اور 23 3 کتنے؟ زور سے بولو. 20 اور 3 کتنے؟ زور سے بولو. ڈرتے کس سے ہو؟ اللہ کے علاوہ کسی ڈر نہیں ڈرنا. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ 20 اور 22 کتنے ہوتے ہیں؟ زور سے بولو نا یار. 42. اب مجھے یہ بتاؤ، آخری سوال، 42 بڑا ہے یا 23 بڑا ہے؟ 42 بڑا ہے. اب میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، میں کیسے کہوں کہ ہم کمقلی کے اندر ووٹ دیتے ہیں؟ 20% ووٹ مسلمان کا. میرے سامنے نعرہ ٹنگا دیا گیا، یہ جوان قربان بھیا تیرے نام. اس میں نہ عقل تھی نہ کچھ محض جذبات تھے، اور اس کے اندر میں بہکاوے کے اندر آ گیا. 20 کا 20% ووٹ میں نے دے دیا. اور جس بھیا کو ووٹ دے رہے تھے اس کا یہاں 7% ووٹ ہے. اس 7% ووٹ میں سے 70% بھاجپا کو جاتا ہے. اس میں سے بچا 2.5-3%. 20% میرا، 2.5-3% وہ. حد یہ پہنچا 23% پہ. 23% وہ وہی 101 سیٹ. آگے پہ بھی نہیں پہنچ پائے. بھاجپا کو ہرانے کے لیے کم سے کم 202 سیٹوں کی ضرورت ہے. ہم آگے پہ بھی نہیں پہنچ پائے. اب ذرا کر لو. ابھی امتحان کے اندر میں عقل ہے. 20% مسلمان، 22% دلت. کتنا ہوا؟ تم نے جان نہیں رہی کیا؟ 20% یہ، 22% دلت، 42%. مودی پورے ہندوستان پہ 33% پہ حکومت کرتا ہے. 33 بڑے کہ 42؟ مسجدوں کے اندر نماز اللہ سے اہل سلیم مانگنی چاہیے نا. اللہ سے کردار مانگنا چاہیے. جانتے ہیں ہمارے پاس فارمولا ہے، اگر اپنے دلت بھائی کے ساتھ لگ جائے تو 42% ووٹ بیٹھتا ہے، بھاجپا ہار جائے گی. اور یہ 42% کہیں نہیں ہے. جب یہ 42% ہو جائے تو میرے دوستوں بزرگوں اب اس کے اوپر آ جائے جس کی بابو ممتاز جی رنگیر سنگھ جی سب بات کر رہے تھے، جس کے لیے بہن کماری مایاوتی جی بات کرتی ہیں، بہوجن سماج. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم صرف مسلمان کریں تو کتنے؟ 18, 19, 20, 21% ہے یا نہیں؟ عقل سے عقل. اگر ہم اپنے آپ کو اس لیگ سے باہر نکالیں، ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم مائنورٹی ہیں، ہم اقلیت ہیں. جب مائنورٹی کی بات ہم کریں گے تو اس میں سکھ بھی آ جائیں گے، اس میں جین بھی آ جائیں گے، اس میں بودھ بھی آ جائیں گے، اس میں عیسائی بھی آ جائیں گے.
اس میں پارسی بھی آ جائیں گے تو یہ گراف جو 20% کا ہے یہ بڑھ کے 25-26% کا ہو جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں، اگر خدا کرے میری اگر چل جائے اور میں یہاں سے اٹھوں اور یہ کہوں کہ اقلیت نہیں، مائنورٹی نہیں، میں تو ونچت ہوں، میں تو پردانت ہوں، میں تو ایکسپلائٹڈ ہوں، میں تو مظلوم ہوں، ظلم کیا جا رہا ہے، میں پردانت ہوں، مظلوم ہوں، ایکسپلائٹڈ ہوں، مظلوم ہوں، میں بہوجن ہوں. بہوجن کہتے ہی کہ کام سے 85% پہنچ گیا. اب بتاؤ کون مقابلہ کرے گا؟ یہ اصل مجھے چاہیے کہ بابا صاحب نے مجھے ووٹ دیا ہے، اس کا میں صحیح استعمال کیسے کروں؟ یہ سہارنپور کی بات ہو رہی ہے ممتاز جی. ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ جیسا ہمارا سہارنپور ویسا ہمارا پردیش ہے یا نہیں ہے؟ سہارنپور کے اندر 7 سیٹیں ہیں، 7 کی 7 سیٹوں پر غور کیجیے. گنگا سے کسی مسلمان نے، ہم نے غلطی کری، جذبات میں دے گئے، سارا ووٹ سپا کو دے دیا اور وہاں کیا ہوا؟ بھاجپا جیت گئی. یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی مسلمان بھائی ووٹ نہیں دے رہا ہے، 57,000 ووٹ گنگا سنگھ پر دلیل نے پھر بھی دے دیا بی جے پی کے خلاف. پھر آئیے نظر میں آ جائیے، نظر میں آ جائیے بہن جی نے ایک مسلمان بھائی کو لڑایا، لیکن ہمارے جو جذبات بہتے ہوئے تھے ہم نے ایک ووٹ سماجوادی کو دے دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ بھاجپا جیت ہوئے. کیونکہ تنا کھڑے رہ گئے نا. یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی مسلمان ووٹ نہیں دے رہا ہے، دلت بھائیوں نے نکڑوے 55,000 پھر دے دیا، 47,000 ایک سیٹ پہ دے دیا، 67,000 اس سیٹ کے اوپر دے دیا، 72-74 رامپور میں دے دیا، 57 دیوبند میں دے دیا. پورے ضلع کے اندر رامپور کتنا ووٹ ہے؟ 3,64,000. اب پھر آ جاؤ عقل کے اوپر، کیونکہ 20 اور 22 42 ہوتے ہیں اور ادھر صرف 33% پہ حکومت ہے. میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی مسجدوں کو بچا لوں، میری خواہش یہ ہے کہ اذان دوبارہ بلند ہو جائے، میری خواہش یہ ہے کہ بچیوں کا حجاب لچکی نہ جائے، دین کا کام چلتا رہے، مسلمان کی عزت ہو، اس کی داڑھی کو پھاڑا نہ جائے، ایک جانور کے مقابل اس کی جان نہ دی جائے. اس لیے میں بی جے پی کو ہرانا چاہتا ہوں کہ وہ ظلم کرتے ہیں. اب آؤ، اگر میرے دل میں یہ خواہش تھی تو مجھے عقل سے کام لینا چاہیے تھا. اگر 100 کا 100% نہیں، صرف 30-35-40% ووٹ اگر رنگوں میں ہاتھی کو دے دیا ہوتا تو بھاجپا ہار جاتی. 40% ووٹ نگوڑ کے اندر خلیل نے 55,000 ووٹ دیا. اے مسلمانوں، صرف 100 کا 100 نہیں 40% دے دیتے تو بھاجپا ہار جاتی. پورے ضلع کے اندر اگر تم صحیح ووٹ بیٹھ ووٹ استعمال کر لیتے تو بھاجپا کی ایک سیٹ بھی نہیں آتی تھی. اگر یہ بات آئی ہے سہارنپور سے لے کر پورے اتر پردیش میں تو یہ ہماری غلطی کی وجہ سے آئی ہے. آؤ مل کر کے یہ طے کریں، مل کر کے یہ طے کریں کہ اب ووٹ جذبات میں نہیں دیا جائے گا، اب ووٹ عدم سے دیا جائے گا، اب ووٹ بھائی چارے کے لیے دیا جائے گا، اب ووٹ محبت کا دیا جائے گا، اب ووٹ اپنی عصمت کو بچانے کا دیا جائے گا، اپنی بچی کے حجاب کی حفاظت کے لیے دیا جائے گا، اپنی مدرسے مساجد اپنی تلاوت قرآن پاک کے لیے جائے گا، اپنی اذانوں کو بلند کرنے کے لیے دیا جائے گا. یہ ووٹ اس لیے دیا جائے گا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا مسلمان ہونے کے ناطے فرض ہے کہ اگر ایک میرے براہمن بھائی ترپاٹھی کا سرکاری قتل کر دیا جائے اور اس کو نام دیا جائے، اس کا انکاؤنٹر کر دیا ہم نے. انکاؤنٹر کیا نہیں جاتا میرے دوستوں، انکاؤنٹر تو واردات وکیل اور جانب ہو جاتی ہے. اور جب یہ اسٹیٹ پالیسی بن جائے کہ میں انکاؤنٹر کر دوں گا، اس کا مطلب وہ سرکاری قتل ہے. جب ایک ترپاٹھی کا قتل کر دیا جائے تو فیروز احمد مسلمان کو، جنیشور دلت کو، سکھوں کو، مسلمانوں ہندوؤں کو سب مل کر کے حق کے لیے اس کی آواز اٹھانی چاہیے. لیکن یہ آواز ہم جب اٹھا سکتے ہیں جب ہم نفرتوں سے باہر آ کر بہن جی کے جھنڈے تلے سب ایک لائن میں بہوجن بن کے کھڑے ہو جائیں. وکاس دوبے کو مہاکال مندر میں اس نے اپنا کو سرنڈر کیا. عدالتیں ہیں چاہے اس کو پھانسی چڑھا دیتی، چاہے اس کو سزائے معاف دیتی. لیکن یہ کون سی گنڈا گردی ہے جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں جسٹس آن دا اسپاٹ. ایک ہیرو آئے گا بمبئی میں بات لے کے اب وہ گنڈا کرتے کرتے گولیاں مار دے گا اور جسٹس آن دا اسپاٹ. پھر یہ عدالتوں کو بند کرو. یہ عدالتیں کیوں ہیں؟ بہن جی چاہتی ہیں کہ عدالتیں پھر رہے، قانون کی ویوستھا رہے. فیروز احمد اس وکاس دوبے کے لیے لڑنا چاہتا ہے. فیروز احمد اس دلت کے لیے لڑنا چاہتا ہے جس کا شادی بیاہ ہو اور وہ گھوڑے پر بیٹھ جائے تو اسے مار دیا جائے. اگر کوئی دلت ہے وہ مونچھیں رکھ لے تو اس کا قتل
ساتھ دینے کے لیے نکلے اور بیچ میں اس پر تیزاب پھینک دیا جائے، اس کا بلاکار کر دیا جائے، اس کی ہتیا کر دی جائے، اور جب اس کے ماں باپ آئے کہ میری بچی کو انصاف ملنا چاہیے، ماں باپ کے بنا اس کو رہے دار سنسکار کر دیا جائے۔ روز آفتاب اس کسان کے لیے لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ جاٹ ہو، گجر ہو، چاہے وہ ہندی ہو، مسلمان ہو، جس کی فصلوں کے دام نہیں دیا جا رہا، جس کے کٹے سے 5-5 کلو یوریا ڈائی چرا لیا گیا اور دام بڑھا دیے گئے۔ فیروز آفتاب اور سچے چھوٹے بیاپاری کے لیے لڑنا چاہتا ہے، جسے جی ایس ٹی کے اندر اسے موت دے دی گئی، اپنے گھر کو نہیں چلا پا رہا، کسان آتم ہتیا کر رہے ہیں، ہمارا چھوٹا بیاپاری آتم ہتیا کر رہا ہے، اور بڑا سرمایہ دار پورا ہندوستان لوٹ کر کے انگلینڈ امریکہ میں گھر لے رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اہم کماری مایاوتی جی کے نردیش انوسار ان کی لیڈرشپ میں فیروز آفتاب یہ محسوس کرتا ہے، اور جب میں محسوس کرتا ہوں عقل ہم سب میں ہے، ایمان ہم سب میں ہے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم سب کے جذبات ہیں۔ فیروز آفتاب یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک دن جو انسان پیدا ہوا اسے ایک دن مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد ہندو ہو یا مسلمان سب کو یہ احساس رب کے سامنے آنا ہے۔ جب ہم اپنے رب کے سامنے جائیں تو ہم اپنے رب کے سامنے سرخرو کھڑے ہو سکے، ہم یہ کہہ سکے کہ یا رب، ہم نے تمہیں ہمیں انسان بنایا، اس دنیا میں ہم نے انسان ہونے کا حق ادا کیا ہے، ہم نے سچ بات کری ہے، ہم نے حق بات کری ہے۔ ایک لیڈی جس کا نام آدرنیہ بہن کماری مایاوتی تھا، اس نے تیرے اصول کے لیے نہ اپنا گھر بسایا، نہ پتی، نہ بچے، ہم نے ہی اپنا پریوار مان لیا، ہم نے اس بہن کا جاننے کی کوشش کری ہے، ہم نے تمام سماج کے لیے اپنی لڑائی لڑنے کی کوشش کری ہے، تمام اس کے ساتھ بحث کرتی ہو جائے گی۔ آج تو تمام مایاوتی جی کے نردیش انوسار ہمارے ممتاز صاحب نے، بینیوال صاحب نے، وی ایس سنگھ جی نے، تمام ٹیم نے، میرے گوتم صاحب نے مل کر کے بہن جی کے آدیش کو سنایا ہے کہ اس لڑائی کو یہاں آپ سب لڑیے، گویا چہرہ ہمارا رکھ دیا گیا، ورنہ یہ الیکشن یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ ان میری ماں اور بہنوں کا ہے۔ آئیے سب مل کر کے لڑے، جیسے بہن جی کی زمین سے یوگی سیلاب کو نہ روک پائے، جیسے موسم کی گڑبڑی تمہاری اس آمد کو نہ روک پایا، خدا نے رحم فرمایا، اسی طریقے سے آج جو ایک کارواں چلا، یہ سیدھا بدھان سبھا بہن جی کو مکھیہ منتری کی شپت دلوا کر کے ختم ہوگا۔ قسم کھاؤ، آج اٹھا کر کے نعرہ بنو، بہوجن سماج پارٹی۔ تم سب سے زیادہ میری اکیلے کی آواز آ رہی ہے، کیا کرتے ہوئے؟